اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے الحمدللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ان مسائل کا جس میں لوگ بہت پریشان ہیں اور بہت ضروری بھی ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ نکاح کا ہے جس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے چند ایپیسوڈ میں، اور جس میں ہم آج ابتدا سے ہی اس کو شروع کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں امتیوں کو 3 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. اور پہلی نصیحت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے. اور دوسری نصیحت بیان فرمائی کہ اس کو ادب سکھایا جائے. اور تیسری نصیحت بیان فرمائی کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو اس کی شادی اور نکاح کر دیا جائے، اور اگر اس کا نکاح نہ کیا اور اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو گناہ کر لیا تو اس کا گناہ باپ پر ہی ہوگا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں امت کو بیان فرمائی ہیں. اور پہلی نصیحت جیسے کہ عرض کیا کہ اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اچھا نام رکھنے کی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے، اور وہ نام جس میں بندگی ٹپکتی ہو، انبیاء علیہ السلام کے نام، صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام سے رکھا جائے. جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اسی طرح عبد سے جو شروع ہونے والے نام ہیں وہ رکھے جائیں انبیاء علیہ السلام کے. آج یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہر ایک بندہ آ کر پوچھتا ہے کہ کوئی نیا نام بتایا جائے اور جو بالکل الگ ہو، چاہے اس کا معنی کچھ بھی ہو. تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے ہماری شریعت اسلامیہ میں. آپ اچھا معنی دیکھیں، آپ نام نہ دیکھیں، آپ اچھا معنی دیکھیں. تو اچھا نام رکھنے کے الگ نام رکھنے کے لیے بالکل وہ کچھ بھی نام اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. آج کل فلموں ڈراموں میں کام کرنے والی بے حیا بے دین لوگوں کے ناموں سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور پھر بڑے ہو کر وہ بچے ان کو وہ جو چاہتے ہیں ہمیں ان سے وہ ملے، فائدہ ہو، وہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا. تو دوسری نصیحت یہ بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو ادب سکھایا جائے، کیونکہ اولاد کی طرف سے اولاد کے لیے جو ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ ہے وہ ادب ہے. اور بچہ بہترین ادب اپنے گھر ہی میں سیکھتا ہے. اور آج کل ماں باپ اس سے بہت غفلت برتتے ہیں کہ بچوں کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی اور بے جا ان کی جائز ناجائز ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، ان کو ضدی باغی خود بنا دیتے ہیں. اور پھر بڑے ہو کر جب ان سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ تو خراب ہو چکے ہیں، ان کی تو تربیت آپ نے خراب کر دی، اب آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. پھر روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے اور یہ ہے. تو اس لیے بچوں کو بہترین ادب سکھایا جائے. ان کے جب بولنے لگیں تو ان کے سب سے پہلا بولنا اللہ کا نام ہو، کلمہ ہو، پھر آپ برکتیں دیکھیں ان کے لیے. اور اس کے لیے بچے کے چھوٹا بچہ ہے اس کو ہر طرح کی گانے اور ناچ تو آ رہا ہوگا، لیکن اللہ کا نام کلمہ اس کو نہیں سکھایا جاتا. یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے. اور تیسری نصیحت یہ بیان فرمائیں کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ جب اگر وہ گناہ کر لے تو وہ جو ہے اس کا گناہ باپ پر ہوگا. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ بالغ تو 15 سال میں ہو رہی ہیں، تو اب کیسے ہم شادی کریں ان کی جلدی، نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی تربیت ہے. تو اس نکاح کو ہم نے آج کل ایک بہت وہ کر لیا ہے شادی کو کہ تمام کام کر کے ہم پھر وہ کام کریں گے، شادی کریں گے. جیسے کہ لڑکی ہے تو اس کو تعلیم دلائی جائے گی، ڈگریاں وہ کہے گی میں ڈگریاں حاصل کرنا چاہتی ہوں، یا میں وہ کرنا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، اور اچھے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں. اور جب وہ کرنے کے لیے آتی ہیں تو ان کو اس لیول کا رشتہ نہیں ملتا. پھر بے جوڑ کی شادیاں سامنے آتی ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، کہ لڑکی بہت پڑھی ہوئی اور لڑکا جاہل. تو اور لڑکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے پاؤں میں کھڑا ہو جاؤں، اپنے بینک بیلنس بنا لوں، گھر بنا لوں، پھر جا کر شادی کروں گا. تو اس کے وہ اثرات اور برکتیں ہمیں سامنے نظر نہیں آتی، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اور آج کل تو موقع ایسا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پر گناہ اور بے حیائی اپنی طرف کھینچتی نظر آتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس شادی کو کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو سادگی سے کرنی چاہیے. سادگی سے جب ہم کریں گے تو شادی کے بعد بھی ہم اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں.
لڑکی ہے تو پڑھ بھی سکتی ہے، آج کل ہم نے بالکل وہ کر لیا ہے کہ لڑکی ہے تو وہ بس ماں باپ ہی کے گھر میں پڑھ کر آئے گی، شوہر کے گھر میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتی یا پڑھنا ہی برا سمجھا جائے گا۔ بہت کم ہے الا ماشاء اللہ جو پڑھ لیتے ہیں بعد میں بھی۔ تو ہم سب کو یہ ایک سوچ بنانی چاہیے کہ شادی پہلے کر لیا جائے، اور جو بھی مقام آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، شادی کے بعد بھی۔ شادی ایک بنیادی ضرورت ہے، جس طرح کھانا پینا ایک ضرورت ہے، اس طرح مرد و عورت کے لیے ایک بنیادی ضرورت شادی ہے، تو اس کو پہلے کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے کام کیا جائے، اور کام بھی پھر بہترین ہوگا، اور جو جتنا مقام حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، اور جو ہے جو کہ ہمارا پورا معاشرہ اس لپیٹ میں آ چکا ہے، پریشانیاں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہم یہی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ اور حدیث پاک میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے ہٹ گئے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے گفتگو ہوگی ہماری نکاح کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوب سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔